اسلام کیا دیتا ہے نا، تم اسلام کو کیا دیتے یہ دیکھو نا پہلے، تم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ تم اسلام کو وقت نہیں دیتے، تم اسلام کو جو ہے اسٹڈی نہیں کرتے، تم اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے، تم اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، ہے نا؟ تم جھوٹے ہیں، مکار ہیں، کمینے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں تم لوگ، کہ اس زندہ ہونے کے بعد بھی تم اپنا وقت نہیں دیتے اسلام کے لیے، اور تم بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ ہم یوں ہیں، ہم تو ہیں، ہم ترم خان ہیں، ہم علامہ ہیں، ہم جو ہے امیر بنے ہوئے ہیں، ہم جو ہے بہت ہی عالم فاضل ہے، ہم تو بہت جنت میں ہی جانے والے ہیں، ہم نے بالکل سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ شیطان تم کو بھڑکا رہا ہے، بالکل بھڑکا رہا ہے تم کو، تم سمجھے نا؟ یہ کمینہ پن، یہ ہیپوکریسی، یہ منافقانہ پن بند کرو، اور قرآن حدیث پڑھو، اور جو ہے صحیح ویڈیو دیکھو، اور اس کی جو ہے معلومات قرآن حدیث سے چیک کرو خود پہلے۔ چیک نہیں کرتے آپ، خالی چھوٹی چھوٹی سی بات دیکھ لی، چھوٹا سا کچھ سن لیا، آپ آگے بڑھاتے رہتے، نہیں، آپ پہلے خود چیک کرو، ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ خود چیک نہیں کریں گے قرآن حدیث کھول کے جو ہم ریفرنس دیتے، آپ خود اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ سوچیں اس کے اوپر، جب آپ مطمئن ہو جائیں گے تو پھر آپ جا کے اپنے نزدیکی امام کو یا نماز پڑھانے والے جو ہے پیش امام کو جو ہے بتاؤ کہ یہ جو ہے ویڈیو آپ دیکھو، اور یہ قرآن حدیث کا ریفرنس دیا ہے، ہم نے بھی چیک کیا، آپ بھی چیک کرو، اور ہم کو بتاؤ کہ یہ صحیح ہے۔ تو اگر صحیح ہے تو پھر آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے خطبے کے اندر؟ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن جو ہے کیا آیات ہے، کیوں نہیں پڑھ کے بتاتے؟ یہ آپ ان سے ڈسکس کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر ایک چاہیں گا کہ ہم کو اسپیشل آڈیو بھیجے، ہر ایک چاہیں گے ہمارے گھر پہ آ کر، ہمارے دفتر پہ آ کر جو ہے ہم کو جو ہے بتائیں۔ ہم نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا میڈیا کا، اس میڈیا کے ذریعے ہم نے سب کو جو ہے ان کے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر، ان کے ایمو کے اندر، ان کے واٹس ایپ کے اندر، ان کے جو ہے میسنجر میں، ان کے فیس بک پہ، اس کے ٹویٹر پہ، ٹویٹر ہینڈلنگ پہ، اور جو ان کے انسٹاگرام پہ، ہر ایک کے اوپر ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں ہم نے جو ہے ویڈیو بالکل بھیجی، اتنی محنت کر کے 24 گھنٹے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ، ہم اس سے ایک پیسہ نہیں کماتے، ٹھیک ہے نا؟ ہم فی سبیل اللہ اس کو کام کو کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی سب ٹائم ہے، آپ ان سے 2 گھنٹے بات کرو، دن بھر بات کرو، وہ اٹھیں گے نہیں، بڑ بکواس کرتے رہیں گے، لیکن حق بات سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، قرآن حدیث کی بات جو ہے ویڈیو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کو اسپیشلٹی چاہیے۔ تو کیا ایک دائی جو ہے وہ ہر ایک کے گھر میں جا کے بتائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تمہارے گھر میں پورا پاکٹ کے اندر ہم بھیج دیا ہم نے ویڈیو، آپ دیکھو، آپ کا کام ہے آگے بڑھانے کا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، مسلمانوں کو تعداد بڑھا رہے ہیں۔ جماعت المسلمین ٹی وی کہتا ہے کہ پوری روئے زمین پہ 700 کروڑ کے اوپر لوگ رہتے ہیں، 7 ارب کے اوپر لوگ رہتے ہیں۔ اگر پورے کے پورے بھی تم نے مسلمان بنائے ہیں تو کیا اللہ کے رجسٹر میں مسلمان ہے؟ جو تبلیغ کرنے والا ہے وہ خود اللہ کے رجسٹر میں مسلمان نہیں ہے، جہنمی قرار دیا ہے اس کو حدیث میں، ٹھیک ہے نا؟ نہ ان کو قرآن پہ چلتے ہیں، نہ حدیث پہ چلتے ہیں، نہ رفع دین کرتے ہیں، نہ آمین بولتے ہیں، نہ جماعت المسلمین کے بارے میں ان کو معلومات ہے، نہ کبھی انہوں نے کبھی حدیث سنی ہے، نہ کبھی وہ چیک کرتے ہیں، ہے نا؟ اور ان کو کچھ حدیث معلوم نہیں، قرآن معلوم نہیں، جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے، وہ نقلی ڈاکٹر ہے، نقلی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں، ایسے نقلی مسلمان بنائیں گے آپ۔ مسلمانوں کا ٹوٹل دنیا میں اتنا ہے، پھر بھی جو ہے کیا مسلمانوں کے اندر کوئی کامیابی ہے؟ پسپائی، ہارتے جا رہے ہیں، انسلٹ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے عرب میں جاتے ہیں تو عرب کے شیخ لوگ ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ سہولت دیتے ہیں، تو جو ہے کافر جو ہے وہ مسلمان بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو مسلمان بنتے ہیں وہ بھی جو ہے دیوبندی اور بریلویوں کی جو ہے طریقے پہ، یا شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی کے طریقے پہ مسلمان بنتے ہیں، اور ٹھیک ہے نا؟ ان کو معلومات پوری ہے نہیں، وہ اہل حدیث بنتے ہیں، وہ اہل حدیث کے اندر بھی پوری معلومات نہیں ہے، ان میں بھی بڑی کھوٹ پڑی ہے، بڑی خرافات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جو ہے ایسے مسلمان بنیں گے تو کیا اللہ کے رجسٹر میں وہ مسلمان ہے؟ اس وقت اس زمانے میں جماعت المسلمین جو ہے وہی سب صحیح جماعت ہے۔ اگر تم کو یہ جماعت نہیں ملتی ہے تو آپ اپنے گھر میں، اپنے روم میں، اپنے دفتر میں اکیلے نماز پڑھو، کسی بھی جماعت کے اندر شامل مت ہو، کیونکہ یہ جماعتیں سب جہنمی جماعتیں ہیں۔ صرف آپ اسی جماعت میں شامل ہو جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا، اور جماعت المسلمین جب تک تم کو نہیں ملتی آپ اپنا اکیلے عبادت کرو، وہ زیادہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے بنسبت یہ کہ آپ جو ہے شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی ان جماعتوں کے اندر جائیں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 72 گروہ جو ہے، گروپس جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا۔ ہم ٹھوک
ٹھوک بجا کے جو ہے آپ کو بالکل سخت بات کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی چیک کیا ہوا ہے، اس کو پورا ویریفائی کیا ہوا ہے، ہم بالکل مطمئن ہیں۔ آپ کو مطمئن ہونا پڑے گا، آپ کو وقت دینا پڑے گا، آپ کو قرآن حدیث کھولنے پڑیں گے، ہمارے ویڈیو دیکھ کے اس کے ریفرنس دیکھنے پڑیں گے، اور اپنے دل و دماغ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم جو ہٹ دھرمی میں، تکبر میں، شیطانی وسوسات کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی اور ہمارے دین اور دنیا بالکل تباہ ہو جائے اور ہمیں قیامت کے دن کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، کیونکہ ایسے کئی حدیثیں ہیں جس میں جو ہے سب سے زیادہ لوگ جو ہے عالم لوگ جہنم میں جائیں گے، عورتیں جہنم میں جائیں گی، اور جو ہے وہ قاری جہنم میں جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلتے ہوئے ان قاریوں کو دیکھا ہے جو ہے وہ قرات کرتے تھے کہ چلتا ہوا آدمی رک جاتا تھا، اور وہ جو جہنم میں جل رہا ہے وہ اسی لیے کہ وہ ان کو دنیا کی واہ واہ چاہیے، ان کو دنیا کی کرسی چاہیے، دنیا کی پیسے دولت چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ زیرو ان کو رزلٹ ملے گا، ان کے کوئی مارکس نہیں ملیں گے، اور وہ لوگ جو ہے وہ نقصان میں رہیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج ہم زندہ ہے تو ہم کامیاب زندگی گزاریں، ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمیں نہ اس یوٹیوب سے کوئی پیسے چاہیے، نہ ہم تم سے کوئی پیسے مانگتے ہیں، نہ ہمیں اس خرافات میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم تو صرف امت مسلمہ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں کہ تم خود تحقیق کرو، اور تمہارا ضمیر خود گواہی دے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے، یہ آپ خود جو ہے تحقیق کریں۔ اگر آپ وقت نہیں دیتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں، تو سمجھنا شیطان تم پر حاوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیطان کو بھگانے کے لیے تم کو قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس، اعوذ باللہ من الشیطان جو ہر وقت پڑھنا چاہیے، تاکہ شیطان بھاگے، اور شیطان نما دوستوں سے بھی دور ہو، شیطان نما عالموں سے بھی دور ہو، اور جو ہے شیطان نما دوستوں سے بھی دور رہو، شیطان نما سوسائٹی سے بھی دور رہو، شیطان نما گروہ سے بھی دور رہو، تم اکیلے ہو جاؤ اور اپنی عبادت کرو، اور اگر تمہارا ہم خیال ملتا ہے جو یہ سب باتوں کو جانتا ہے، مانتا ہے، جو جماعت المسلمین کا انتظار کر رہا ہے، ان کے ساتھ ایک گروپ بناؤ اور اپنی زندگی کو گزارو۔ اب لوگوں میں لالچ، عرب سے پیسے ملے مسلمان بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے کئی لڑکیاں، کئی لڑکے، کئی انسان، کئی عورتوں کو ہم نے خود آنکھوں سے جا کے دیکھا، ان کی گھر کی حالت جو ہے بالکل خراب ہے، عورتیں جو ہے مسلمان نام کی مسلمان بن گئی ہے، اور ان کے اندر کوئی بھی جو ہے نہ اسٹڈی ہے، نہ قرآن پڑھتے، نہ حدیث پڑھتے، نہ نماز پڑھتے، کچھ نہیں ہے، بے باک جو ہے کہیں بھی جا کے سروس کرتے ہیں، عورتوں سے ٹھٹا، مردوں سے ٹھٹا، ہے نا؟ بے پردگی، کوئی برقع نہیں، کوئی کچھ تمیز نہیں، کچھ نہیں، ہے نا؟ جو پہلے خرافات تھے ان کے اندر کافرانہ، وہی کافرانہ خرافات مسلمان بننے کے بعد بھی ہے، مردوں کے اندر بھی یہی حالت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے اندر پیسے کی لالچ ہے، جب تم پیسے لے کے مسلمان بنیں گے یا پیسے کی لالچ سے بنیں گے، آج بھی ہم کئی ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو پیسے دو، ہم مسلمان بننے کو تیار ہیں، ہم پورے گاؤں کے گاؤں مسلمان بنائیں گے، ہم کو پیسے دو۔ تو یہ پیسے کے زور پر جو مسلمان بنتے ہیں وہ لالچی مسلمان ہوتے ہیں، وہ اور یہ جتنے بھی امیر بنے ہوئے ہیں وہ امیر سو، جس کو علماء سو جو کہا ہے اس کو کتا کہا گیا ہے قرآن میں، اسی لیے کہا گیا ہے، اور یہ اس طرح کے جو لالچ کرنے والے یہ کتے ہیں، سب یہ پیسے کی لالچ کرنے والے کتے ہیں، ان کو ہڈی پھینکیں گے تو یہ جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے آئیں گے دوڑتے ہوئے ہڈی کھانے کے لیے، اور جب ہڈیاں ختم ہوں گی، پیسے ختم ہو جائیں گے، پھر یہ کافر بن جائیں گے۔ تو ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو نو مسلم یعنی ریورٹ مسلمان یعنی نئے مسلمان بنے ہوئے ہیں، ان کے طرز زندگی بالکل خراب ہے، 420 وہ ہے نا، چوری کر کے بھاگتے، دگا کر کے بھاگتے، دھوکہ کر کے بھاگتے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کے اندر بھی وہی حالت ہے، جو نئے مسلم بنے ان کی بھی حالت وہی ہے، ایک کا دکا ہزار میں آپ کو ایک صحیح ملے گا، باقی سب جو ہے تباہ ہے۔ تو ایسے مسلمان بنا کے کیا کرنا ہے تم کو؟ تم کیا اللہ تعالیٰ تم کو جنت دینے والا ہے کہ تم نے کافر سے مسلمان کو بنایا؟ تم نے کون سا مسلمان بنایا؟ وہ جہنمی مسلمان بنایا تم نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنمی ہے۔ تم کو خود مسلمانی معلوم نہیں ہے، تم کو خود اسلام معلوم نہیں ہے، تم کیا اسلام دنیا کو سکھائے گے؟ جتنی تبلیغی جماعت ہے ان کو کوئی اسلام معلوم نہیں ہے، وہ اپنا بیڑا بھی گرک کر رہے ہیں، اور دوسرے جو مسلمان بنا رہے ہیں ان کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان بن گئے، ہم تو جنت میں جائیں گے، اور جنت میں کہاں جائیں گے؟ تم جو مسلمان ہو صحیح مسلمان تم کو بنایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات رہی لالچ، آپ لالچ مت رکھو، آپ دینے والا ہاتھ رکھو، لینے والا ہاتھ مت رکھو۔ میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ ایک چائے یا کھانا مل جائے، کوئی مجھے کھلائے، ہے نا، یہ ان کے دلوں میں لالچ ہے، ان کے جیب میں کریڈٹ کارڈ پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، کما رہے، کھا رہے،
देखिए वो दूसरों से लालच रखते हैं, वो खिलाने की उनको तौफीक नहीं है, खाने की तौफीक है वो सब, बस लालच। ये लालच से तुम निकलो। जब तक तुम ज़कात, फितरा, ये सब लालच, या किसी दोस्त का खाना खाना, ये लालच नीयत रखेंगे ना, वो खुद खुशी से खिलाया तो आप भी खिलाओ उसको, है ना। किसी घर पे जाते हैं तो आप हाथ हिलाते जाते हैं, ठीक है ना। आप जो है कोई चीज़ उसके घर पे लेके नहीं जाते। कोई आता है तो कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं रहता, है ना, घर में बिठाने को तैयार नहीं रहता। ऐसी तुम्हारी मेहमान नवाजी, ऐसी तुम्हारा अखलाक, है ना, अखलाक से गिरे हुए तुम हरकतें करते हैं, है ना। तुम सही इंसान नहीं बने हैं तो तुम मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, पहले सही इंसान तो बनो। हर एक इंसान जानता है कि अखलाक क्या होते हैं। किसी घर जा रहे हैं तो कुछ लेके चले जाए, है ना। कोई घर पे आया तो उसको कुछ खिलाए पिलाए बिठाए तमीज़ से, अदब से, है ना। अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है, सिर्फ लालच बस। किधर गए तो हाथ हिलाते जाएंगे, खाना खा लिए निकल गए, है ना। और इस तरह से खुद गर्जी जो है वो छोड़ दो, देने वाला हाथ रखो। अगर कोई एक चाय पिलाता है तो आप भी किसी टाइम पे उसको चाय पिलाओ। कोई खाना खिलाता है उस आप भी खाना खिलाओ, क्योंकि आप जो ना लेबल रखो, ठीक है ना। अगर तुम सिर्फ लेने वाला हाथ रखेंगे तो तुम्हारी क्रेडिट ख़त्म हो जाएगी, और ये इस्लाम की भी मुनाफी है, ठीक है ना। तो आपको जितनी हैसियत है वो हिसाब से आप भी उसको कुछ खाना खिलाए, तोहफ़ा दे, ताकि हिसाब बराबर रहे, कुछ ना कुछ तो लेवल रहे। सिर्फ आप लेते जा रहे हैं बस, हर एक से लेना है, हर एक से लेना है ना। तो लेने की जो लालच है ना, वो आपको ऐसा जहन बनाएंगी, ऐसा कुत्ता बनाएंगे आपको, जिसको हड्डी दो तो भी भूखता रहेगा, नहीं दे तो भी भूखता रहेगा, वो ज़बान निकालता रहेगा, वो लाड टपकाता रहेगा, है ना। तो ये काम छोड़ दो। अगर तुम सही मुसलमान, सही राह पे जाना चाहते हो, तो जो है अपनी ज़िंदगी में अपने दिल और दिमाग से लालच निकाल दो, ठीक है ना। ये पैसे की लालच, इसकी लालच, खाने की लालच कि वो मुझे कुछ खिलाए, मुझे कुछ पैसे मिले। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, दोस्तों को, वो पैसे की बात करते हैं बस, बहुत पैसे की कमी है ना, मैं बहुत परेशान हूँ। आप किसी हदीस में देखो, कोई कहता है अपनी परेशानी, परेशानी सिर्फ अल्लाह से करो, है ना। अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करेगा। तुम्हारे बोलने से तुम्हारी क्रेडिट ख़त्म हो जाती है। आप सफ़ेद पोश हो जाओ, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करो आप, ठीक है ना। ज़रा सी तकलीफ़ हो गई, ज़रा सी कोई, और कुछ लोग तो झूठ भी बोलते हैं। पैसे उनकी जेब में रहते हैं, क्रेडिट कार्ड उनकी जेब में रहता है, सब कुछ रहता है, फिर भी बोलेंगे बहुत तकलीफ़ है मुझे, बहुत कुछ है। अजीब किस्म का उनका रोना, अजीब किस्म ने भिखारीपन बने हुए। तो ये भिखारीपन ख़त्म करो, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया तुमको, है ना। तो अशरफुल मखलूक़ात की वैल्यू रखो आप छोटे छोटे पैसे भी बिकने की कोशिश मत करो। आप कितने भी पैसे लेंगे, पूरी दुनिया की दौलत भी लेंगे, तो अल्लाह ताला कहता है ये सब जो है अल्लाह के सामने कलील है, बिल्कुल कम कीमत है ये, ठीक है ना। तो खुददारी पैदा करो, खुददारी, ठीक है ना। हम हर वीडियो में कहते हैं कि हमने आपको कुरान और हदीस का पैगाम पहुंचा दिया है, और हमको कई जो है राइटिंग में मैसेज व्हाट्सएप पे ईमो से आ रहे हैं कि आपने हमको बिल्कुल सही रास्ता दिखाया, हम अंधेरे में थे, लिख के भेजते हो, ठीक है ना। तो आप भी जो है इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, और वीडियो भी लोगों को शेयर करें फ़ी सबीलिल्लाह। इससे ना हम पैसे कमाना चाहते हैं, ना आप कोई पैसे कमाना चाहे, ना कोई लालच रखे, ठीक है ना। इसके अंदर लालच सब हम सिर्फ ये रखते हैं कि अल्लाह ताला हमको सवाब दे। हम कोई यूट्यूब से पैसे नहीं कमाते, ना आपसे हम कोई पैसे मांगते हैं, ना लालच रखते हैं। हम सिर्फ अल्लाह से लालच रखते हैं कि अल्लाह ताला इसका सवाब दे, और इससे लोग सुधर जाएं, लोगों को मालूमात मिले, ये पैगाम लोगों को पहुँचे और उस पर अमल करें, ठीक है ना। यही हमारा मकसद है, और ये मकसद ही आपका भी होना चाहिए। लेकिन आप जो है वो देखते नहीं है वीडियो को, और छोटी सी बात सुन लेते हैं, और वो तहकीक भी नहीं करते, और वो दूसरों से बातें करना शुरू करते हैं कि हाँ ये तो ऐसा कह रहा है, वो तो वैसा कह रहा है। पहले तो मुतमईन तो हो जाओ। जब तक आप मुतमईन नहीं होते, तुम आगे बढ़ाते कैसे हैं लोगों को बात। आप पहले खुद ये देखो चैनल। मैं बहुत से दोस्तों को कहता हूँ कि आपने वीडियो देखा, बोले नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, ठीक है ना। आपने सब्सक्राइब कर दिया और सब्सक्राइब करके भूल गए, वो क्या करना है इसे सब्सक्राइब को। हम तुम्हारे सब्सक्राइब के भूखे नहीं हैं। हम सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए करने बोलते हैं कि आपको हमारे वीडियो पहुँचते रहे, और आप लोगों तक पहुँचाए, और उसको आगे से आगे बढ़ाए, सिर्फ सवाब के लिए, ठीक है ना। खाली सब्सक्राइब कर दिया छोड़ दिया, वो ऐसे सब्सक्राइब को क्या करना है, अचार डालना है सब्सक्राइब को।
جب آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کو آگے ہی نہیں بڑھاتے، اس پہ عمل ہی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے سبسکرائب کیا کرنے ہم کو؟ ہم سبسکرائب کے بھوکے نہیں ہیں، ہم صرف سبسکرائب کرنے اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، آپ وقت نکال کے دیکھیں، اس میں قرآن حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی گندی بات نہیں، آپ فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو سنا سکتے ہیں، آپ اپنے اندر جو مردانگی پیدا کریں، یعنی کنٹرول پیدا کریں اندر، گھر میں بیوی بچوں کو سب کو بٹائیں، حکم دیں ان کو۔ تم دوسرے دنیا کے کام کے لیے غلطی ہوتی ہے تو مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تم نماز کے لیے کیوں نہیں مارتے؟ تم قرآن حدیث کی ویڈیو دیکھنے کے لیے کیوں نہیں مارتے کہ نہیں یہ دیکھو، ویڈیو گیم مت دیکھو، یہ فالتو جو ہے جو کام چل رہے ہیں ویڈیو ٹی وی کے اوپر جو یہ چینل چل رہے ہیں فالتو چینل، یہ گانے بجانے یہ سب بند کرو، یہ ویڈیو دیکھو، جماعت المسلمین ٹی وی کا چینل دیکھو، اس کے اندر ویڈیو دیکھو، اس کے اندر قرآن حدیث اور صحیح معلومات دی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق قرآن کھولو، قرآن سامنے رکھو کھولو، اور یہ جماعت المسلمین ٹی وی کی ویڈیو کو چیک کرو غلط ہے کہ صحیح ہے، یہ تحقیق میں لگاؤ۔ تم وہاں مردانگی نہیں دکھاتے، تمہاری جوانی مردانگی طاقت میں ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم یوں ہیں تو ہیں، تو مردانگی کیا ہو جائے؟ تم نامرد ہو جاتے، ہجڑے بن جاتے تم، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تم کو پوچھے گا نا تم کو طاقت کہ ہم نے اس لیے دی تھی کہ خالی دنیا کے لالچ کے لیے تم مردانگی دکھاتے ہیں، اور اسلام کے لیے تم کو مردانگی کیوں نہیں آتی؟ تمہاری طاقت کیوں زیرو ہو جاتی ہے؟ تم نامرد کیوں ہوتے ہیں؟ ایسی عورتوں بچوں کو اٹھا کے پھینک دو، کیا کرنا ہے اس کو جو تمہارے لیے فتنہ پیدا کر رہی ہے؟ انہی عورتوں کو رکھو اپنے گھروں میں، انہی بچوں کو رکھو جو قرآن حدیث پہ چلتے ہو اور وہ قرآن حدیث کی اطاعت کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور قرآن حدیث کی اطاعت کے اندر والدین کی بھی اطاعت ہے، تو آپ والد ہے تو والدین کی اگر وہ اطاعت نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو پالنا کیا ہے فائدہ ہے؟ وہ کتوں کو پالنا ان کو پالنا ایک ہی ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو یہ جو سوچ رکھو نا اپنے اندر۔ تو قرآن بھی کہتا ہے اپنی بیویوں کو جو سمجھاؤ، ان کو کھاؤ گاؤں سے دور رکھو، ان کو مارو، اور پھر بھی یہ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ طلاق دے دو، ختم کرو، یہ فتنہ ہے، یہ تو کیا مطلب کیا ہے اس کو رکھ کے، ٹھیک ہے نا، کیا رکھ کے فائدہ ہے اس کو؟ یہ جہنمیوں کو رکھ کے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات آپ سوچو، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی محنت اپنا پیسہ سب کچھ آپ فیملی میں لگا رہے ہیں، تو اور آپ جو ہے وہ پورا عذاب آپ کو ملے گا نا۔ فیملی اگر غلط راستے پہ جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو حاکم کو پوچھے گا، حاکم تو آپ خود ہے نا، آپ شوہر ہیں، وہ بچوں کے باپ ہیں، تو آپ کو پوچھیں گا کہ آپ نے حکومت کیسی کی اپنے گھر میں اپنے روم کے اندر، تو آپ ادھر جو ہے نامرد کیوں بنتے ہو آپ، ٹھیک ہے نا، پوری بھیگی بلی بنتے ہیں، باہر بڑے ترم خان بنتے ہیں، ہم یوں ہیں تو ہیں، ہم یا ایسے ہیں ایسے ترم خان بنے ہوئے ہیں، اور گھر میں جاتے تو بھیگی بلی بن جاتے، کیوں؟ کیا ہو گیا ادھر؟ کیا اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہوتا ہے تم کو؟ چار دیواری میں کیا ہوتا ہے؟ باہر آ گئے تو تم بہت راجا بن جاتے، میں بہت بڑا طاقتور ہوں، میں یوں کروں گا، میں جہاد کروں گا، میں پورا دنیا کو فتح کروں گا۔ ایک گھر سے تم سے فتح نہیں ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر میں پہلے اسلام لایا، اپنی بیوی پہ، اپنے غلاموں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے پڑوسیوں میں، وہاں اسلام لایا پہلے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اپنے گھر میں تم اسلام نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے نا، تو آپ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں لمبی لمبی چوڑی چوڑی، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں نہیں ہم وہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اتنا آسان نہیں ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، پہلے ثبوت تو دو، اپنے گھر میں تو لاؤ اسلام پہلے۔ جماعت المسلمین ٹی وی سخت بات ضرور کرتا ہے لیکن حق بات کرتا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر سکے، ٹھیک ہے نا، جو بھی یہ سنے گا وہ گریبان میں جھانکے گا تو خود شرم کے مارے اپنے ہی شرم کے پانیوں میں ڈوب مرے گا، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے کہ نقصان زیادہ ہو جائے، آپ جو ہے ہوش کے ناخن لو اور صراط المستقیم پہ چلو، قرآن و حدیث کا ایک ایک صفحہ پڑھو اور آگے بڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو، پوری امت مسلمہ کو قرآن و حدیث مرتے دم تک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہمت دے، طاقت دے، ہماری دنیا اور آخرت سدھاریں، اور دونوں طرف ہم کو جنت دے، اور دونوں طرف ہم کو جہنم سے بچا، انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔